نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ولتكن منكم أمة يدعون إلى الحق ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. تمام قسم کی حمد و ثنا بزرگیائی کبریائی اللہ وحدہ لا شریک اللہ خالق العلام ذوالجلال والاکرام کے لیے لائق و زیبا ہیں جو ان تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. حضرات محترم، آج جس موضوع سخن پر اپنے ہونٹوں کو جنبش میں لا رہا ہوں وہ موضوع سخن حضرت مولانا ثناء اللہ امرتسری کی حیات و خدمات کے متعلق ہے. رب باری تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مجھے حق سچ بیان کرنے اور پھر ہم سب کو ان کے طرز عمل پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. حضرات محترم، حضرت مولانا ثناء اللہ امرتسری انڈیا کے ایک خوبصورت سرسبز و شاداب شہر یا گاؤں، اس وقت وہ شہر ہے، اس وقت وہ گاؤں تھا، جس کا نام امرتسر. امرتسر کی تاریخ کے مطابق میں کچھ گزارشات کرتا ہوں. امرتسر کا اصل اور حقیقی نام امرتسر نہیں بلکہ امبرسر ہے، کیونکہ اس جگہ پر سکھ پنجابی آباد تھے اور وہ اس جگہ کو امبرسر کے نام سے اب بھی یاد کرتے ہیں. لیکن جب یہ لفظ یہ اس شہر کا نام ہندی زبان میں آیا تو اسے امبرسر کہنے کی بجائے امرتسر کہا جانے لگا. اسی مناسبت سے حضرت علامہ کو امرتسری کہا جانے لگا. حضرات محترم، حضرت مولانا شروع سے امرتسر کے رہنے والے نہیں تھے، بلکہ آپ کے آبا و اجداد کشمیر کے پنڈتوں کے منٹو خاندان سے تعلق رکھنے والے تھے. آپ کے آبا و اجداد نے ہجرت اس وقت کی کہ جس وقت کشمیر میں راجہ رنبھیر سنگھ اپنے ظلم و ستم کا راج چلا رہا تھا. اس وقت آپ کے والد ماجد نے کشمیر سے ہجرت کر کے امرتسر تشریف لے آئے. حضرات محترم، آپ کے آبا و اجداد شروع سے مسلمان نہیں تھے، بلکہ آپ کے آبا و اجداد میں بھی مشرک تھے. لیکن جب اسلام کی دولت سے مالا مال ہو گئے تو دوبارہ ان کی طرف مڑ کر بھی نہ دیکھا. حضرات محترم، آپ فی البدی کلام یعنی کلام کی مکمل حاصل جوابی، جیسے ہی کسی نے کوئی سوال کیا اسی وقت اس کا جواب اس کا یہ عالم تھا. ایک مرتبہ سیالکوٹ انجمن اسلام نے ایک جلسہ منعقد کیا. اس جلسے کے اندر کچھ آریوں اور عیسائیوں نے وقت مانگا کہ ہم اسلام پر کچھ اعتراضات کریں گے. انہوں نے وقت دے دیا، مناظرے کا وقت آ گیا. اس انجمن والوں نے فریق مخالف کے لیے جو علماء بلائے تھے وہ علماء شیعہ اور حنفی علماء تھے. ان عیسائیوں اور آریوں نے اپنے سوالات کچھ اس طرح پیش کیے کہ وہ لوگ اس کا جواب دینے سے قاصر آ گئے، اور حسن اتفاق سے حضرت مولانا ثناء اللہ امرتسری وزیر آباد کسی کام سے تشریف ظاہر ہوئے تھے تو انجمن والوں نے ایک آدمی کو بھیج کر آپ کو بلوا دیا. آپ نے آتے ہی ان کے اعتراضات سنے اور چند ہی منٹوں میں اللہ کا نام لے کر کھڑے ہو گئے. ان کے تمام اعتراضات کے
امرتسر کے اندر ایک عیسائی عالم گفتگو کر رہا تھا. عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ ابن اللہ ابن اللہ کہہ رہا تھا. اس مجمع میں سینکڑوں مسلمان عالم بھی موجود تھے. حضرت ثناء اللہ بھی موجود تھے وہاں پر. پہلے وہ سب خاموشی سے سنتے رہے. آپ نے جب دیکھا کہ کوئی بھی عالم بڑھ کر اس کا کوئی مقابلہ ہی نہیں کر رہا, آپ خود آگے بڑھے. آپ نے کہا جی جناب چند سوالات کرنے ہیں, کیا کر سکتا ہوں؟ اس نے کہا جی ہم تو ہدایت کے لیے کھڑے ہیں, شاید کوئی ہدایت کے راستے پر آ جائے. حضرت ثناء اللہ نے کہا آپ کتنی دیر سے عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ ابن اللہ ابن اللہ کہہ رہے ہیں, آپ مجھے سوالوں کا جواب دیجیے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کس کے بیٹے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی شادی کس سے ہوئی؟ آپ کی والدہ کا نام کیا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کیا واقعی اللہ کے بیٹے ہیں؟ تو وہ عیسائی عالم خاموش ہو گیا. عیسائی عالم خاموش ہو گیا اور عیسیٰ حضرت ثناء اللہ امرتسری نے اسے اس بات پر مجبور کیا. پھر آپ نے اس سے پوچھا ارے ظالم, تم تو اپنے کسی خرافات بدعت کی وجہ سے اپنے تین خداؤں کو مانتے ہو. تعلیم سیکھنی ہے ہم سے سیکھو. ہمارے دین کی کامیابی کا راز یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں توحید سکھائی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. حضرات محترم وقت کی قلت ہے ورنہ اس موضوع کو تو گھنٹوں بیان کیا جانا چاہیے. اس موضوع کا حق بھی یہی ہے کہ اس پر گفتگو کی جائے. آخر میں بس میں یہ شعر کہنا چاہوں گا, نہ سر جھکا کے جیے نہ سر چھپا کے جیے, نہ سر جھکا کے جیے نہ سر چھپا کے جیے, ستم گروں کی نظروں میں نظریں ملا کے جیے. کر اس راہ دنیا میں ایک دن کم جیے تو کیا ہوا, ارے ہم تو ان کے ساتھ تھے جو مشعل جلا کے جیے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.